السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماہرہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے کہ سائقہ کو راحیلہ کی سچائی پتہ چل جاتی ہے اور وہ سب گھر والوں کے سامنے اس کی اصلیت لے آتی ہے کہ یہ ایک جادوگر ہے اور سب پہ جادو ٹونا کراتی ہے۔ گھر پہ جو بھوت کا چکر چل رہا ہے وہ بھی سب اسی نے ہی کرا ہے۔ سائقہ کے کمرے میں سے ایک گڑیا نکلتی ہیں جس پر جادو کرا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ راحیلہ کو یہ رکھتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ وہ سب گھر والوں کو یہ بتاتی ہے تو سب کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات عائشہ اور ثمینہ بھی کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی ہیں۔ سائقہ بولتی ہے یہ خون والا ڈرامہ بھی اسی نے کرا تھا، یہ ہمیں گھر سے بھگانا چاہتی ہے۔ خون والے ڈرامے کے بعد سائقہ اور فراز بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اسی وجہ سے سائقہ نے فراز کو شازیہ کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی تھی کہ وہ سیٹ ہو جائے اور اپنا فلیٹ لے لے۔ اس کے بعد وہ یہاں اس بھوت بنگلے سے چلے جائیں گے جو اپنا ہی ان کا گھر ہے۔ اسے سائقہ بھوت بنگلہ سمجھنے لگی ہے، پر اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب راحیلہ نے کرا تھا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ حبیب کے سامنے بھی راحیلہ کی سچائی آ گئی ہے۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سب راحیلہ نے کرا تھا۔ وہ اس سے بولتا ہے کہ تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کرا، تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی کہ راحیلہ نے کیا کیا کرا ہے تو حبیب کو یقین نہیں ہوگا۔ اسے راحیلہ پر شک ہونا تو شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس کے موبائل پر کسی لڑکے کا فون دیکھتا ہے تو اسے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اسے کچھ بولتا نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی جس کی وجہ سے حبیب بہت زیادہ پچھتائے گا کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ لیا تھا اور عائشہ اور اپنے بچے کے ساتھ بہت غلط اس نے کرا ہے۔ آگے آپ راحیلہ کا بھی انجام دیکھیں گے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ ایک طرف راحیلہ کی سچائی سامنے آتی ہے تو دوسری طرف عائشہ حبیب اور فہمی کی باتیں سن لیتی ہے۔ فہمی نے بھی ہر وقت یہاں آنا جانا شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ چکر لگ رہے ہیں ان کے اپنے گھر پر۔ وہ ہر وقت دوسرے دن حبیب سے ملنے آ جاتی ہے اور دونوں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کاروبار اور گھر ثمینہ اور فاخر سے لے لیا جائے۔ تو حبیب بولتا ہے کہ پہلے تو میں صرف اپنے حصے کے بارے میں سوچتا تھا، پر اب مجھے یہ پورا کاروبار ہی چاہیے، اس کاروبار پر صرف میرا حق ہے۔ تو اس پر فہمی بولتی ہے کہ میرا حصہ مت بھول جانا۔ عائشہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حبیب تو دماغ ایسے ہی چلتے ہیں لیکن فہمی بھی اس میں اس کا ساتھ دے رہی ہے اور یہ ساری باتیں جا کر ثمینہ کو بھی بتا دے گی اور فاخر کے سامنے بھی یہ سب آ جائے گا تو اس کے بعد وہ اور زیادہ چوکنا ہو جائے گا۔ فاخر جو کہ گھر اور کاروبار اپنے نام ہونے کے بعد بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دار ہو گیا ہے۔ فاخر اسے نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ گھر کی اور نہ ہی اپنی بیوی اور بچی کی۔ عینی اور فاخر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو فاخر صرف موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاتا ہے۔ وہ آفس جاتا ہے لیکن وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ عینی کو فاخر کا یہ بیہیویئر بالکل پسند نہیں آتا اور وہ اسے بولتی ہے کہ تھوڑے تو ذمہ دار ہو جاؤ، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، ہم دونوں کی بیٹی ہے، لیکن تمہیں تو موبائل اور اپنے دوستوں سے فرصت ہی نہیں ہے تو تم اپنی بچی کو کیا دیکھو گے۔ تو فاخر اس پر بولتا ہے کہ تم ماں ہو، تم سنبھالو اس کو، مجھے نہیں پتا۔ عینی بولتی ہے تم تو اپنا بچپن گزار رہے ہو، میں کیا کروں، میرے پاس تو کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو اس پر فاخر بولتا ہے کہ تم اپنی پڑھائی کر رہی ہو نا تو تھوڑی بہت قربانی دو اپنی بچی کے لیے۔ آفس میں حبیب ہر جگہ آگے آگے گھس رہا ہوتا ہے تو ثمینہ بولتی ہے کہ تمہیں جتنی ذمہ داری دی ہے تم صرف وہی کرو، زیادہ آگے آگے نہیں گھسو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس دفعہ حبیب کا پلان صرف اپنا حصہ لینے کا نہیں بلکہ پورا کا پورا کاروبار ہتھیانے کا ہے۔ لیکن اس کے سامنے ثمینہ اور فاخر کھڑے ہوئے ہیں کہ حبیب اپنے ارادوں میں کامیاب ہو پائے گا۔ فاخر آفس میں بھی ہر وقت موبائل پر لگا رہتا ہے جس پر ثمینہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ تھوڑے ذمہ دار ہو جاؤ، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھو اور کاروبار میں آگے بڑھو کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، ورنہ تو یہ حبیب سارا حصہ لے کر چلے جائے گا۔ جب فاخر آفس سے گھر آتا ہے تو عینی اس پر چلاتی ہے کہ ہماری بیٹی صبح سے بخار میں پڑی ہوئی تھی لیکن
لیکن تمہیں کوئی فکر ہے؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کری لیکن تم تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتے ہو۔ تمہیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اینی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ فاخر بہت ہی زیادہ غیر ذمہ دار ہو گیا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کو گود میں نہیں اٹھایا ہے، اسے ٹائم دینا تو دور کی بات ہے۔ آخر کار فاخر کو آمنہ کی کال بھی آ جاتی ہے تو فاخر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے آمنہ سے بات کرنے، اور بہت دیر بعد آتا ہے، جس پر اینی کو غصہ تو آتا ہے لیکن وہ کچھ بولتی نہیں ہے اس دفعہ۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ آمنہ گھر تک آ جائے گی فاخر کو مبارکباد دینے، جو کہ اینی کو برداشت نہیں ہوتا اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ پر آگے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا کہ اینی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور عنایا بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، تو فاخر اینی کو آوازیں لگاتا ہے، پر اینی کام میں بزی ہوتی ہے، تو پھر وہ عنایا کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور اسے چپ کراتا ہے۔ جب اینی آتی ہے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ فاخر نے آخرکار اپنی بیٹی کو گود میں تو اٹھایا، ورنہ اگر وہ رو بھی رہی ہوتی ہے تو فاخر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر فاخر اپنی بیٹی کو گود میں لے لیتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی اتنی پیاری، آخرکار وہ باپ ہی ہے اس کا، تو اسے اپنی بیٹی پہ تھوڑا بہت پیار آ ہی جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔